تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بسنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ پتہ ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزہ کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو، تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترغیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب اسے تم الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دے گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائیں۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کریں، ملنے والوں کو چاہیے بچھڑنے والوں کے لیے دعا کریں، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے ہارنے والوں کے لیے دعا کریں، ہنسنے والوں کو چاہیے رونے والوں کے لیے دعا کریں، محبت کرنے والوں کو چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کریں، آگے بڑھ جانے والوں کو چاہیے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کریں، نیکوکاروں کو چاہیے گنہگاروں کے لیے دعا کریں، ہر ایک کو چاہیے ہر ایک کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کو کیے گئے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے اور تمہارے نہ چاہنے کے باوجود پڑھی جانے والی نماز کا ثواب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز کے لیے اٹھتے ہو، ہر نماز کے لیے تمہیں اپنے نفس اور شیطان سے لڑ کر محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایسے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے اس کو دور کر کے۔
کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلا دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ تڑپ دل میں ہو وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، نہ کوئی آپ کو اس طرح سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کی عطا اس جیسی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی آپ کا مان اور بھرم اللہ کی طرح رکھ سکتا ہے۔ اس لیے خود کو اللہ کے فرما بردار بندے بنا لو اور اس کے لاڈلے بن جاؤ، کیونکہ اللہ اپنے لاڈلوں کو بڑی محبت اور شفقت سے ہر راستہ عبور کروا دیتا ہے۔ بس اس پر یقین رکھو، اس کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تب دیکھو گے کیسے وہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔